دیکھیں وہ جو واقعہ آپ نے ڈاکٹر محمود غازی اکثر بیان کیا کرتے تھے ڈاکٹر حمید اللہ کا، جو پیرس والے ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم، شاید آپ نے سنا ہو وہ واقعہ. یہ ڈاکٹر محمود غازی نے اپنے محاضرات میں بھی یہ واقعہ لکھا. صحیح. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ چونکہ فرانس میں تھے، اور وہ کہتے ہیں میں فرانس میں جتنا عرصہ رہا اوسطاً 2 لوگ روزانہ مسلمان ہوتے رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی میرے پاس مسلمان ہونے آتا تھا میں لکھ لیتا تھا، اس سے پوچھتا تھا تم مسلمان کیوں ہوئے، تو 7 وجہ لکھ لیتا تھا کہ یہ مسلمان کیوں ہوئے. وہ یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک فرانس کا جو بہت معروف میوزیشن تھا، بہت بڑا موسیقار تھا، اس کا نام تھا یاک ییلبر. تو وہ آیا میرے پاس اور کہتا ہے میں نے مسلمان ہونا ہے. اچھا. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مسلمان کیوں ہونا ہے، تو اس نے کہا کہ میں اپنے کسی مسلمان دوست کے ساتھ مسلمانوں کی کسی فنکشن میں گیا. میں چونکہ بہت بڑا موسیقار ہوں، مجھے موسیقی کی ساری دھنوں کا پتہ ہے. تو کہتا ہے کہ میں کسی مسلمان دوست کے ساتھ جا رہا تھا، تو ابھی ہم حال میں پہنچے نہیں تھے، تو پہلے ہی مجھے کوئی آواز آئی، تو بڑی شاندار موسیقی تھی. تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا یہ کون سی موسیقی ہے؟ اس نے کہا یہ موسیقی نہیں ہے، تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. کہتا ہم اندر گئے تو وہ تو جناب، وہ کہتا ہے میں تو حیران رہ گیا کہ کیا شاندار موسیقی تھی. تو اس لیے میں نے اس سے متاثر ہو کے میں نے اسلام قبول کر لیا. کیا بات. اب وہ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہا ہے. قرآن موسیقی تھوڑی ہے، صحیح، اور قرآن کی کوئی دھنیں تھوڑی ہیں، صحیح، اور قرآن کا کیا تعلق موسیقی کے ساتھ. لیکن وہ کہتے ہیں میں اس کی بات سن کے مجھے کک سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں میں نے وجہ لکھ لی. صحیح، کہ یہ اس وجہ سے مسلمان ہوں. بالکل ٹھیک. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے خیر اس کا کوئی استاد مقرر کر دیا کہ اس کے ساتھ پڑھے. صحیح. تو کچھ عرصے بعد کہتا ہے کہ اس کے استاد کا فون آیا، نہیں پہلے اس کا فون آیا، موسیقار کا، یاک ییلبر کا. اس کا فون آیا کہ یہ تمہارا جو تم نے مجھے جو استاد دیا ہے نا، یہ مجھ سے کوئی چیز چھپا رہا ہے، مجھے ٹھیک نہیں بتا رہا. تو وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا، کیا اس سے پوچھا؟ وہ کہتا ہے جی یہ نا میں نے اس کو پڑھایا ہے، یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک. میں نے اس کو پڑھایا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو افواجا ہے اور فسبح ہے، اس کے درمیان میں کوئی لفظ ہے، وہ بتاؤ کیا ہے. اچھا. تو وہ استاد کہتا ہے میں اس کا کیا کروں؟ یہ کہتا ہے اس میں لفظ ہے. میں کہتا ہوں لفظ کوئی نہیں ہے. اب یہ جھگڑا تھا، دونوں آ گئے میرے پاس. اور ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں حیران، بھئی میں اس کا کیا کروں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو شروع سے پڑھا ہے، ہر قرآن کی ہر آیت اور ہر لفظ میرے ان اصولوں پر پورا اتر رہا ہے. اچھا. جو بھی اس کے کوئی اصول تھے، پتہ نہیں کیا تھے. یہاں آ کے وہ کہتا ہے کوئی لفظ مسنگ ہے. صحیح. تو اب وہ ٹیچر بھی حیران، تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں میں بھی حیران، میں اس کو کیا کہوں. تو کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے نا مجھے خیال آیا کہ بچپن میں مجھے قاری صاحب نے انڈیا میں جو قرآن پڑھایا تھا نا، انہوں نے مجھے سختی سے روکا تھا کہ افواجا پہ رکنا نہیں ہے. اچھا. افواجن فسبح پڑھنا ہے. اللہ اکبر. کہتا مجھے بچپن کی وہ بات یاد آئی، اور یہ بھی یاد آیا کہ ایک دفعہ میں رک گیا تھا تو قاری صاحب نے مجھے تھپڑ بھی لگایا تھا. صحیح. کہ تم رکے کیوں. صحیح. تو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ یہ نا یہاں پہ مسنگ کوئی نہیں ہے، اس کو بس یوں پڑھنا ہے افواجن فسبح بحمد ربک. صحیح. صحیح. تو کہتے ہیں میں نے یہ کہا تو وہ اٹھ کے ناچنے لگا. اللہ. اس کے ناچنے لگا، کہتا ہے اب ٹھیک ہے یہ، اب ٹھیک. صحیح. صحیح. بہرحال ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ لکھا ہے کہ وہ آدمی ایک انتہائی مخلص اور بہترین مسلمان کے طور پر زندہ رہا. 1975 میں اس کی وفات ہو گئی. صحیح. لیکن ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ اس کے پاس کون سا علم تھا اور وہ کس علم سے قرآن کو پرکھتا رہا. صحیح. 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 لہٰذا یہ تو معاملہ مے بی اور مے ناٹ بی والا ہے. اور یہ اس کا تعلق پرسنل ایک وہ اس سے ہے، اس کو آپ کوئی اصول نہیں بنا سکتے، حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. ایک دفعہ ایک آدمی مجھے ملا، کہتا ہے والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. جی. اس سے میں نے کوئی تحقیق کی ہے، میں نے دنیا کے فنومناز نکالے ہیں، یہ کیا ہے، بارش، یہ وہ، زمین آسمان. اچھا میں نے اس سے 2-3 سوال کیے تو وہ تھوڑا سا رک گیا. کہتا ہے نہیں جو سوال تم کر رہے اس سے تو تمہیں میری ساری فلسفی کا پتہ چل جائے گا. رک گیا. میں نے کہا نہ بتاؤ. ہمیں وہ فلسفی جو ہدایت کے لیے ضروری ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے.
رہ گئی اس کے علاوہ کوئی فلسفیز ہاں وہ آپ کی اپنی وہ 19 والا ہنسا لوگوں نے بہت سارا ہاں بنایا جی ہوا ہاں ہے جی وہ تو غلط بھی اب اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں کو ہم کبھی بھی قرآن کی ہدایت کے ساتھ منسلک نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اور ایک دوسرا یہ کہ یہ نا اگر تو اپولوجیٹک اپروچ ہے نا آپ کی کہ آپ سائنس کو سپیریئر سمجھتے ہوئے قرآن کو پرکھ رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی غلط اپروچ اور بہت سے لوگوں کی یہ ہے جو اپولوجسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں جو نا بس اس چیز سے متاثر ہو کے قرآن کو بھی اسی پیمانے پہ پرکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ قرآن کو ہی سپیریئر سمجھتا ہے لیکن کچھ ڈسکشن کے لیے اگین جیسے میں نے کہا وہ یہ بات کرتا ہے تو ساتھ کلیئر ضرور کرے دیکھیں کہ یہ میرا ایک فہم ہے لیکن یہ غلط بھی. اس کو آپ سپیریئر یا انفیریئر کی بات ہی نہ کریں. جی ایمان رکھنے کی چیز صرف قرآن ہے سبحان سبحان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. بالکل صحیح بالکل صحیح. باقی دنیا کا کوئی علم ایمان رکھنے کی چیز زبردست بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی. وہ اس پر ایمان رکھیں. بالکل ٹھیک. باقی چیزیں ہو بھی سکتی ہیں نہیں بھی ہو سکتی. صحیح. وہ علوم و فنون ہیں اس کے اندر آپ تحقیقات بھی کریں آگے سے آگے جائیں جو اس ایمان کے مطابق ہو اس کو مان لیں جو اس کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک. اور جو کہیں اس کو نہ ذکر ہو اس کا تو اس کے بارے میں آپ اپنا کوئی بھی نقطہ نظر رکھ سکتے ہیں. زبردست.